ایسے 8 خوش نصیب افراد جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، احادیث میں آیا ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ دوستو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس سے قبر کے اندر سوال نہیں ہوتا وہ شہید ہے، کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ شہید جنت کے سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا درجے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جتنے بھی شہداء ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام شہداء کو اپنے سب سے قریبی درجے کے اندر رکھتا ہے، جنت الفردوس کے اندر۔ اسی طریقے سے دوستو شہید کے بارے میں اگر آپ لوگ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے شمار ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں، ایسی آیات وارد ہوئی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شہید کا کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کر دی جائے، یا پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، الغرض کسی کی بھی بات کی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنا زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی جو ہے وہ افراد تھے، اور ان سب کا دل چاہتا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کریں۔ دوستو دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس سے موت کے بعد جو ہے وہ سوال نہیں کیا جاتا، یہ وہ شخص ہے جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو، یعنی وبا جو ہے اس کے نتیجے میں جو افراد فوت ہوتے ہیں ان سے بھی قبر کے اندر سوال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایسی بیماری نے آن لیا جو کہ انفارچونیٹ تھی، جو کہ قدرت کی طرف سے تھی، اور ایسی بیماری کے نتیجے میں فوت ہونے والے افراد سے سوال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ آج کے دور کے اندر دیکھیں تو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایک قدرتی وبا کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی اس حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ افراد ہیں جو کہ طاعون کے زمانے میں اس کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہو جائیں جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والے ہوں۔ یعنی اگر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے اور کوئی دوسری بیماری بھی انہیں آ لگی ہے جس کو لوگوں نے پراپر طریقے سے سمجھا نہیں، ڈاکٹرز اس کا اچھے طریقے سے علاج نہیں کر پائے اور الٹیمیٹلی ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو اس صورتحال کے اندر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر بھی اگر آپ خدا نخواستہ وفات پا جاتے ہیں تو بھی آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بخشے جائیں گے اور سوال آپ کے لیے نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 4، وہ لوگ جو صدیق ہوں یعنی سچے ہوں۔ دوستو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سچائی کا علم جاری رکھا، علم بلند رکھا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہر چیز میں سچ بولا اور سچ کا ساتھ دیا، کسی ایک جگہ پر بھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ خود کی اور نہ انہیں کسی کے ساتھ کرنے دی، اور سب کے اچھے اور سب کا بھلا چاہنے کی جو ایک طاقت ہے، جو ایک جرت ہے، جو ایک امید ہے، وہ ان کے اندر زندہ و جاوید رہی، تو ایسے لوگ بھی بروز قیامت اور قبر کے اندر انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی جو صعوبت ہے اس سے جو ہے وہ بچے رہیں گے، اور ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ سوال و جواب والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر یعنی کہ نمبر 5 پر وہ لوگ آتے ہیں جو جمعے کے دن یا رات میں مرنے والے ہوتے ہیں۔ دوستو جمعے کا دن آپ جانتے ہیں کہ اسے سید الانبیاء، سید الایام کہا جاتا ہے۔ سید الایام مطلب کہ دنوں کا سردار، دنوں کے سردار، یعنی جمعے کے دن اگر کوئی انسان اس دنیا سے جہان فانی سے کوچ کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم جو ہے وہ فرماتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ زبردست طریقے سے انشاءاللہ تعالی جب وہ اس دنیا سے کوچ کرے گا تو اللہ پاک کی ذات اسے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر اسے کچھ بھی پوچھے انشاءاللہ تعالی اسے بخشش عطا کریں گے، وہ بخشا جائے گا، اور خدائے بزرگ و برتر کا اس شخص پر جو ہے وہ کرم اور فضل ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان جمعے کے دن یا رات میں مرتا ہے تو اس پر بھی اللہ پاک کی ذات کا کرم ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس طریقے سے ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، ہر
رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس صورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے، یعنی وہ لوگ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں یا سورہ سجدہ پڑھتے ہیں ان لوگوں سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ اب دوستو آپ کو بیشتر جو ارشادات ہیں ان کے اندر یہ پتہ چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو لوگ سورہ ملک پڑھتے ہیں ان کی قبر کے اندر نور داخل ہوتا ہے، قبر روشن ہو جاتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس قبر کے اندر عذاب الہی نازل نہیں ہوتا، نہ ہی ان لوگوں سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا تو اس کا یقینی طور پر یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سوال یا جواب نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اس کا ورد رکھے گا، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ اور سب سے آخر میں نمبر 8 پر ہیں انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں مابعوث فرماتی ہے، اس دنیا کے اندر بھیجتی ہے، یہ انبیاء جو ہیں ان سے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو پہچانیں گے لوگ ان لوگوں کو بھی بخش دیا جائے گا، یعنی قبر کے اندر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو دکھایا جائے گا تو وہ لوگ جو کہ سرکار پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ فوری پہچان جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ فوری طور پر یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں انہیں، یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کو جب جیسے ہی وہ لوگ اس چیز کی تصدیق کریں گے ان کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی خوشبو آئے گی، ان کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا، وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں، پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا کر کے اس سے پہلے یعنی عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے اصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ میرے احباب، اگر آپ اس طریقہ کار کے ذریعے زندگی چلاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہترین گزرے گی، بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ زندگی گزرے گی۔ یقینی طور پہ پیارے احباب آپ لوگ اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزار رہے ہوں گے، اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ تمام احباب کو جو ہے وہ سوچنے کی، سمجھنے کی، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ کسی کے ساتھ کبھی کوئی ظلم، کوئی زیادتی جو ہے وہ مت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر کسی کا کوئی جو ہے وہ برا آپ سے ہو گیا ان انٹینشنلی تو آپ لوگ ان سے جو ہے وہ معافی مانگ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔